مسیح خداوند میں میرے عزیزو، آج ہم نے پہلی تلاوت میں بھی پاکستان کے بارے میں سنا، انجیل مقدس میں بھی پاکستان کے بارے میں سنا۔ آج کی تلاوتوں کی روشنی میں ہم اپنے آپ کو دیکھیں گے، اجارہ داروں کو دیکھیں گے، پاکستان کو دیکھیں گے اور ان کے پھلوں کو دیکھیں گے، ان کا اجر دیکھیں گے۔ تو آج کی پہلی تلاوت میں ہم نے سنا، خداوند رب الفاظ فرماتا ہے، میں اپنے رفیق کا گیت گاؤں گا۔ رفیق یعنی دوست، خدا کا رفیق کا گیت گاؤں گا، یعنی اس محبت کا گیت جو وہ اپنے پاکستان سے رکھتا ہے۔ خدا کا پاکستان کون سا ہے؟ اسرائیل کا گھرانہ، شاباش۔ اور کوئی؟ اسرائیل کا گھرانہ۔ پاکستان، خدا کا پاکستان کون سا ہے؟ ساری دنیا، سب قومیں، ساری دنیا کیا ہے؟ خدا کا پاکستان ہے۔ یعنی پوری کائنات کو خدا نے بنایا ہے، اس کا بانی ہے، خالق ہے، نیستی سے خلق کیا ہے۔ تو اس نے پاکستان لگایا ہے، مجھے اور آپ کو اس دنیا میں رکھا ہے، قوم بنی اسرائیل کو رکھا ہے، قوموں کو رکھا ہے، پاکستان لگایا ہے۔ اب پاکستان لگایا ہے، کس طرح لگایا ہے؟ لکھا ہے پہاڑی پر زرخیز جگہ میں، پہاڑی پر زرخیز جگہ میں میرے رفیق کا ایک پاکستان تھا۔ اب پہاڑی پر زرخیز جگہ، یہ قوم بنی اسرائیل کی طرف اشارہ ہے کہ خدا نے قوموں میں سے چن کر اونچی جگہ، پہاڑی پر زرخیز جگہ میں اسے رکھا ہے، اور اس نے اسے کھودا اور اس کے پتھر نکالے اور اس میں عمدہ تاکیں لگائی۔ تاکیں کیا ہوتی ہیں؟ تاک کیا ہے؟ ہم تو قافلہ میں باہر سنتے ہیں، تاک میں ہوں تم ڈالیاں ہوں۔ تاک کیا ہے؟ انگور کی ڈالی، شاباش۔ اور کوئی؟ یسوع مسیح۔ اور کوئی؟ تاکیں لگائیں، تاک۔ ہمارے پنجابی میں تو تاک دروازے کا کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تاک کا مطلب کیا ہے؟ پاک کلام میں یہ انگور کی بیل ہے، انگور کا درخت کہہ لے، بیل کہہ لے، ٹھیک ہے۔ تاک لگانا، اس کی کلم لگائی ہے، انگور لگایا ہے، تاک لگائی ہے، تاکیں لگائی ہیں۔ اور تاک کا مطلب بہت گہرا ہے۔ یسوع نے خود کہا ہے، تاک میں ہوں تم ڈالیاں ہوں۔ تو انگور کا جو بیل ہے، انگور کا درخت بیل جو ہے، اس کو تاک کہتے ہیں۔ ہمیں ذرا سوچ کو تھوڑا نا ڈیولپ کرنا چاہیے، پاک کلام کے مطابق سوچنا چاہیے۔ ہم بہت دفعہ بڑے بڑے خادم جو ہیں اناڑیوں کی طرح سوچتے رہتے ہیں۔ میں گجرانوالہ میں تھا تو ادھر کنونشن ہوئی، تو کنونشن کے دوران پادری صاحب کہتے ہیں، ہاللویا ہاللویا، میں نے یسوع کی غلطی پکڑ لی، ہاللویا۔ تو پادری کی ہوا ہے، پادری صاحب کی ہوا ہے، ہاللویا، میں نے یسوع کی غلطی پکڑ لی، کی ہوا ہے۔ او جی، انگور دا تے انگور دی تے بیل ہوندی ہے، تے یسوع کہتا ہے انگور کا حقیقی درخت وہ تے درخت نہیں، بیل ہوندی ہے۔ دماغ کو نہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ انہوں نے جو پڑھیا نا انہوں بھی نہیں سمجھے۔ اگر انہوں نے کہیے ونی یارڈ وائن تاک، ونی یارڈ پاکستان، پھر کی مطلب لے گا؟ ٹھیک ہے، ذرا ہم نے اپنی سوچ کو ڈیولپ کرنا ہے، کلام کے مطابق سوچنا ہے، خدا کے مطابق سوچنا ہے۔ ہم نے اپنی باتیں نہیں نکالنی جو ہمارے سارے خادمین کا مطلب ہے، ہمارے لوگوں کا بھی ہے کہ خدا
कुछ और कहता है और हम कुछ और समझते हैं अपने मफाद के लिए। तो पाकिस्तान का मतलब है जो अंगूरस्तान है, अंगूरों का बाग है, लगाया है। अच्छा, कहाँ पर लगाया है? ऊंची जगह पर, पहाड़ पर लगाया है। पत्थर निकाले पहले, तो जगह तैयार की है जहां पर उसने लगाना है। पत्थर निकाले, कोई डिस्टर्बेंस ना हो उगने में, ठीक है। तो उम्दा ताके लगाई, अच्छी ताके लगाई हैं, और उसके दरमियान एक बुर्ज बनाया और उसमें कोल्हू गाड़ा और इंतजार किया कि अंगूर का फल दे। अच्छा, ताके लगाई हैं, पहले तैयारी की है, ताके लगाई हैं और साथ सारा इंतजाम भी कर दिया है, बाड़ भी लगा दी है, कोल्हू भी गाड़ दिया है, बुर्ज भी बना दिया है। और बुर्ज, कोल्हू का मतलब है कि जब अंगूर पक जाएंगे तो उसको पीस कर, कोल्हू है, कोल्हू का काम क्या होता है? पीसता है, उसमें से मैं निकलेगी। सारा इंतजाम हो गया है, तैयारी की है, मालिक ने बहुत अच्छी तैयारी की है। होता क्या है? लिखा है इंतजार किया, फल, अंगूर का फल दे, और उसमें बदबूदार चीजें निकल आई। अंगूर की जगह पर, अच्छे फल की जगह पर क्या निकल आया? बदबूदार चीजें। आज ये मेरी और आपकी कहानी है। खुदा मेरी और आपकी जिंदगी से अच्छे फल की तवक्को करता है, और अच्छे फल की जगह पर क्या निकल आया है? बदबूदार चीजें हैं। सोच देखें, हमारी सोच अच्छी होनी चाहिए, फल अच्छा होना चाहिए, अमल अच्छा होना चाहिए। तुम्हारे अमल से जानेंगे, अमाल से जानेंगे कि तुम मेरे पैरोकार। तो पैरोकार अगर हम यीशु के हैं तो हमारी सोच भी अच्छी, ख्याल भी अच्छा, चाल चलन भी अच्छा होगा। अच्छा होगा तो हम पहचाने जाएंगे कि यीशु के लोग हैं। तो अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्या कहेंगे? जब साड़ी आम जुबान च कहते हैं पता नहीं कितने बच्चा काम खराब करे ना, अपने ही बच्चा होता है, अपने ही होता है। जो काम खराब करे आखा ना लगे, मन्ने ना, तो फिर क्या ये पता नहीं कितने से टुर गया या अगे हो फिर ये तो साडा है ही नहीं। ये गल कोई हो रहा तो फिर लड़ाई होगी, तो आप ही भावे शौक ना कही जाए। अपनी सोच नूं, गल्लां नूं सोच के बोलना चाहिए। पहले सोचो फिर है, पहले तोलो फिर बोलो। सोचो, ठीक है, सोचना चाहिए, बोलना चाहिए, फिर बोलना चाहिए। तो खुदा ने पाकिस्तान लगाया है और उसमें से बदबूदार चीजें निकल आई हैं। तो मालिक का रफीक क्या कहता है? सवाल करता है कि कौन सी कमी रह गई थी कि ऐसा रिजल्ट निकला है? सब कुछ किया मैंने, सब कुछ किया, तो उसके बावजूद ऐसा क्यों है? फिर वो आगे बदले की भांपना है, इंतकाम है, क्या सोचता है, क्या ख्याल करता है। लिखा है अब ए बिशिंदगाने यरूशलेम और मर्दाने यहूदा, मेरे और मेरे अंगूर के दरमियान तुम ही इंसाफ करो। कौन सी बात है जो मुझे अपने पाकिस्तान के लिए करनी चाहिए थी और मैंने नहीं की? तो फिर जब मैंने अंगूर के फल का इंतजार किया तो इसमें बदबूदार चीजें क्यों पैदा हुई? अब मैं तुम्हें बताता हूं कि मैं अपने पाकिस्तान से क्या करूंगा। मैं उसकी बाढ़ को हटा दूंगा। किस चीज को हटा दूंगा? बाढ़ को। ये मेरी और आपकी कहानी है, ठीक है, रोजमर्रा जिंदगी की, ये खानदानी जिंदगी की है, ठीक है। तो जब हम खुदा के कहने पर नहीं चलते, हुक्मों के मुताबिक नहीं चलते, फल बदबूदार होता है, तो फिर मालिक क्या करता है? पहले क्या करता है? जो बाढ़ बनाई है वो हटाएगा। तो लफ्ज बाढ़, इसका बड़ा गहरा मतलब होता है। पाकला में बाढ़, बाढ़ लगाई है, बाढ़ हटाई है। जब अय्यूब साबर की कहानी में हम पढ़ते हैं शुरू बाब में कि खुदा शैतान से कहता है कि तूने मेरे बंदे अय्यूब को देखा है? तो शैतान ने क्या जवाब दिया? हाँ मैंने देखा है, तूने उसके चौगिर्द बाढ़ लगाई है, बाढ़ हटा तो फिर देख ले। खुदा को इतना फख्र है, अपने बंदों पर ईमान है, उनको जानता है कौन ईमानदार है, कौन बेईमान है। कितना फख्र है अय्यूब पर।
अय्यूब नबी पर कितना फख्र है। तो खुदा ने कहा मैं हटाता हूं, तो देख ले, जो पक्के और अच्छे लोग हैं, अच्छी ताके हैं, उनको कोई आंच नहीं, खुदा को भी फख्र है। तो जो बदबूदार हैं, जो फल नहीं देते, खुदा के मुताबिक जिंदगी नहीं बसर करते, बल्कि खुदा को भी नुकसान पहुंचाते हैं, उसके चर्च को भी नुकसान पहुंचाते हैं, कलीसिया को नुकसान पहुंचाते हैं, तो खुदा उनके बारे में क्या कहता है कि मैं बाढ़ हटा दूंगा। और जो चरागाह होगा, जब बाढ़ हट जाएगी, कोई भी जानवर आकर से चलेगा, रोंदेगा पैरों के नीचे, ठीक है, उसकी कोई इज्जत नहीं होगी। फिर वहां पर दीवारें गिरा दूंगा, तो वो पमाल किया जाएगा, वो उसे वीरान करेंगे, ठीक है, वो ना छांटा जाएगा ना खोदा जाएगा, बल्कि वहां पर ऊंट कटारे होंगे, जड़ी बूटियां होंगी, कांटे ही कांटे होंगे। जहां पर अच्छी चीज होनी चाहिए वहां पर कुछ हो गया है। तो अगर हम अपने घर की, अपनी कलीसिया की रखवाली नहीं करते, जो कुछ हमें मिला है उसके मुताबिक जिंदगी बसर नहीं करते, तो वहां कुछ और बन जाएगा। तो इसलिए बेहतर है कि हम अपनी इस ताक की हिफाजत करें, जो घराना है उसकी हिफाजत करें। ये ताकें लगाई हैं खुदा ने, इसकी रखवाली करें और अच्छा फल दें। अब अंजील मुकद्दस में भी पाकिस्तान की तमसील बयान की गई है। लिखा है एक मालिक मकान था जिसने पाकिस्तान लगाया और पाकिस्तान लगाकर दूसरे मुल्क को चला गया, और जाने से पहले उसने वो पाकिस्तान इजारादारों को दिया। अब पाकिस्तान का लगाने वाला या मालिक कौन है? खुदा है, मालिक मकान, मालिक मकान। ये पूरा घर जो है, कायनात जो है, खुदा का घर है, बॉडी ऑफ गॉड है, ठीक है, उसका घर है, मकान है। ये ऐसा मकान है, आसमान देखे भाई छत है, तो इसके नीचे कोई मीनार कोई पिलर लगा हुआ है, कुछ बोर्ड लगी है? नहीं, ये खुदा का घर है। तो उसने ये पाकिस्तान लगाया है और लगाकर अजारादारों को देकर दूसरे मुल्क में चला गया। अब यहाँ पर अजारादार कौन है? पहले ही अजारादार वो कौम बनी इस्राइल है, जिनको खुदा ने चुना ताकि वक्त पर फल दे। लेकिन जब फल का वक्त आया तो मालिक ने नौकरों को भेजा कि जाकर फल वसूल करें। तो इजारादारों ने क्या किया नौकरों के साथ? क्यों जी? किसी को मारा, पीटा, कत्ल किया, आरी से चीर दिया। ये नौकर कौन है? ये अंबिया कराम है, नबी पैगंबर हैं, जो खुदा ने भेजे हैं रहनुमाई के लिए, ताकि वक्त पर इनसे फल हासिल करें। लेकिन जब उन्होंने देखा है, लोगों ने देखा है, कौम बनी इस्राइल ने देखा, तो उनको मारा, पीटा, कत्ल किया, किसी को आरे के साथ चीर दिया, किसी के साथ कुछ किया, किसी का सर कलम कर दिया, कुछ कर दिया, कुछ कर दिया। फिर मालिक ने और ज्यादा, उससे भी ज्यादा नौकरों को भेजा, यानी अंबिया कराम को भेजा कि फल हासिल करे। लेकिन उनको भी उनसे ज्यादा मारा पीटा गया। लिखा है आखिर में मालिक ने अपने बेटे को भेजा। इसका तो ख्याल रखेंगे। वो बेटा कौन है? खुदावंद यीशु मसीह। पहले अंबिया कराम आए और आखिर में खुदा ने अपने बेटे को यीशु मसीह को भेजा। तो जब बेटे को देखा तो उन्होंने उसके साथ भी वैसा ही किया, बल्कि उससे भी ज्यादा बुरा सलूक किया। पाकिस्तान से बाहर निकाला और उसे कत्ल कर दिया, मार दिया। पाकिस्तान से निकाला, यरूशलेम से बाहर निकाला। हम रोजों में ये 14 मुकाम की इबादत में भी देखते हैं, ठीक है। उन्होंने शहर से बाहर कोहे कलवरी पर सलीब दिया, शहर से निकाला और इब्ने इंसान को मसलूब किया, मार दिया। फिर सवाल किया जाता है, जब पाकिस्तान का मालिक आएगा तो इन इजारादारों के साथ क्या करेगा? उन्होंने उससे कहा कि
کہ وہ ان بروں کو بری طرح سے ہلاک کرے گا، بروں کو بری طرح سے ہلاک کرے گا، اور پاکستان کا اجارہ اور اجارہ داروں کو دے دے گا۔ اب وہ اور اجارہ دار کون ہے؟ وہ میں اور آپ ہیں، جنہیں وقت پر پھل ادا کرنا ہے۔ آج مجھے اور آپ کو اپنی زندگی پر غور کرنا ہے کہ آیا میری زندگی، میرا گھرانہ، میری کلیسیا وقت پر پھل دیتی ہے کہ نہیں، یا اس میں بھی کوئی بدبودار چیزیں اگائی ہیں؟ خدا کی لگائی ہوئی چیزیں اچھی ہیں، اس نے اچھا کر کے لگایا، جو بھی بنایا سب اچھا ہے، تو یہ بدی کہاں سے آ گئی؟ اس نے گیہوں بویا ہے اور یہ زوان کہاں سے آ گیا ہے؟ آج مجھے اپنی زندگی پر، اپنے گھر پر سوچنا ہے کہ میرے خاندان میں اچھا بیج بویا گیا تھا، اچھی تاک لگائی گئی تھی، یہ برائی کہاں سے آ گئی ہے؟ آج وقت ہے کہ ہم اس برائی کو ختم کریں، جس طرح مالی کرتا ہے اس سے پہلے کہ مالی جو ہے وہ طلب کرے، ہمیں اپنے آپ کو سنوارنا ہے، اپنی زندگی پر غور کرنا ہے اور اچھے پھل ادا کرنے ہیں۔ اچھے پھل وقت پر اچھے پھل کون سے ہو سکتے ہیں؟ کون سے اچھے پھل ہو سکتے ہیں؟ خدا کے حکم، شاباش، اور کوئی اچھے پھل وقت پر اچھے پھل ہیں؟ آواز میں اونچی طرح بتائیں۔ نیت، حلیمی اور فروتنی، شاباش، اچھے پھل وقت پر اچھے پھل، شاباش، نیت، حلیمی اور فروتنی، خدا کا حکم، خدا کا خوف، امال، شاباش، اور کوئی؟ ایمان، وقت پر اچھے پھل دینے ہیں۔ کون کون سے ہو سکتے ہیں؟ شاباش، وقت پر اچھے پھل، ہاں جی، وقت پر پھل دینا۔ ابھی کسی کو میری ہیلپ کی ضرورت ہے اور میں ہیلپ اس پوزیشن میں ہوں کہ ہیلپ کر سکتا ہوں، اور اگر میں نہ کروں تو پھر اچھا پھل ادا ہوا ہے؟ نہیں۔ میں نیکی کر سکتا ہوں، نیکی کی ضرورت ہے۔ جب عام طور سے ساڈے ہوتا ہے نا، جب پیسے نہ ہو تو بڑا خیال آتا ہے، اچھا میرے کو پیسے ہونا تو میں نہ یہ بھی کروا دینا، یہ بھی کروا دینا، یہ بھی کروا دینا۔ جب پیسے آ جائیں، جب میرے کو پیسے ہوئے نا، کنجی دے گا پنڈری آنے میں، میرا دل کی خواہش ہے کہ جتنے پیسے آ جائیں، جب پیسے آ جاتے نا، تو کیا ہوتا ہے؟ جلیبیاں میں اب بندہ ہے نا ڈبن ڈیا، پیر تل کے آتے بچ جا پیا، جب ڈبن لگ پیا تو آتا ہے خدا بندہ مینو بچا، باہر نکل کے نا دیگا منڈا گا۔ خدا نے وہ لہر جی آتی، چھل آتی تو کنارے لگ گیا، ہاتھ پی گیا کنارے نو، تو جب کنارے نو ہاتھ پی گیا نا تو نال کہنا کیڑیاں دیگاں، وہ پھر ٹھل آئی تو پھر بچ گیا، جب بچ پھر ڈبن لگ پیا تو کہتا ہے لے خدا مطلب میں آپ پوچھا سی مٹھیاں کہ لوڑیاں، یہ ڈال آنے جڑے چھڑ دے گی۔ خدا برگ لانا، خدا نہ فریب دیتا ہے اور نہ فریب کھاتا ہے، اس لیے وقت پر ہمیں پھل دینے ہیں۔ ابھی دعا کا وقت ہے تو دعا کرنی ہے۔ بہت دفعہ ہم دعا میں آ کر بھی دعا نہیں کرتے، اس کا مطلب ہے کہ وقت پر پھل نہیں دے رہے۔ میں خدا کے گھر میں آ کر خدا نے مجھے کوئی چنا ہے، کاہن چنا ہے یا کوئی خدمت کرنے کے لیے چنا ہے،
تو اگر میں وقت پر پھل نہیں دیتا تو خدا ناراض ہوتا ہے. ہمیں وقت پر پھل ادا کرنے ہیں، اپنی زندگی پر غور کرنا ہے. ورنہ میں ایک بات جانتا ہوں کہ مجھ سے زیادہ لوگ پڑھے لکھے ہیں، MBA کیا ہے، PhD کی ہوگی، MPhil کیے ہوگے، لیکن وہ کائن نہیں ہے. مجھ سے زیادہ دولت مند ہوں گے، زیادہ سن مند ہوں گے، خدا نے انہیں نہیں چنا. خدا نے ادنا کو چنا ہے، غریبوں کو چنا ہے. اور اس کا چننا جو ہے نا، یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے، یہی تو برکت ہے. یہی تو برکت ہے کہ اس نے مجھے اپنے کام کے لیے چنا ہے. اور اگر میں اس کے کام نہیں کرتا تو پھر وہ سب کچھ لے لے گا، باڑ بھی ہٹا دے گا، جی سب کچھ ہٹا لے گا. تو اب وقت ہے کہ ہم اپنی زندگی پر غور کریں کہ خدا نے مجھے بہت کچھ دیا ہے، اس نے چنا ہے. یہ بھی میرا اور آپ کا فخر نہیں ہے کہ میں نے یہ لگایا ہے تو لگا ہے. آپ سے اگر وہ لگواتے ہی نہ تو پھر لاتے کچھ ہو جاتا. پھر یہ کدا فخر ہے؟ میں اگر تھی اتنے بیٹھے تو یہ ساڈا فخر نہیں کہ میں گرجی آیا ہوں یا میں نے خدا کو چنا ہے. جیسے ہم دنیا میں کہتے ہیں نا، یہ بڑا ہوئے گا، ابھی چھوٹا بچہ ہے، اس کو بپتسمہ نہیں دینا. کیوں جی؟ انہوں پتا نہیں ہے. اچھا انہوں نہیں پتا تو انہوں تو پتا ہے نا. یہ نہیں بول سکتا، انہوں تو پتا ہے نا. خدا کو پتا ہے کہ نہیں؟ تو یہ دنیا میں بہت ساری چنجا لڑکیاں رہتی ہیں، روز ہی پتا نہیں خالق سنگھ پھسائے ہوتے ہیں، خاندان بھی سنگھ پھسے ہوتے ہیں. بپتسمہ کوئی ٹاپک آ جائے شروع ہو جائیں گے، شروع بپتسمے سے شروع ہو جائے گی. لو جی بچے نو، چھوٹے بچے نو بپتسمہ نہیں دینا چاہیے. یسوع کہتا ہے کہ بچوں کو میرے پاس آنے دو. اسی بھی شگرداں وانگوں روکنا، نہیں 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 اجے نہیں، تو بڑا نہیں ہویا، بڑا ہوئے گا پھر جائے گا. تو جب بڑا ہو جائے آئے گا قابو. پھر آخیں گے فادر جی میرے پتر لی دعا کرے ہو. ہوں کی کریے جب وقت ہی لنگ گیا ہے، ہوں نشے سے لگ گیا، ہوں کیوں نہ کرنے. دعا تو اسی کرنے ہیں، کرتے ہی رہنے ہیں، روز کرتے ہیں. پر وہ جی تاک لائی ہے، جی خدا نے لائی ہے، کیا اساں لائی ہے اپنے بچے نو ایمانی روحانی کی آبیاری کی ہے. بری صحبت جب بہتا سی انہوں بچائے، بلکہ اسی آپ بڑے فخر نہ لانے بڑے دن بھی پی کے آخر وہ فادر جی اج تو ساری بٹا دے، اج تو سا خوشی آ دے، اج سانو نہ روکیا جائے. بھائی کیوں نہ روکی؟ میں شراب کا خادم ہوں کہ خدا کا خادم ہوں. اس لیے جب وقت لنگ جائے نا، کچھ بھی حاصل وصول نہیں ہوتا. 10 کماریاں سن جہاں 5 ریڈی سن، وہی اندر گئی نے ریڈی سن. تو جہاں ریڈی نہیں سن کوئی نہیں تیاری کرنا سی، جی بڑا ٹائم ہے، جی بڑا ٹائم ہے. وقت جدو آیا تو کی ہویا؟ باہر ہی آ گئی. اس لیے اپنی زندگی تے غور کرنا ہے. خدا نے چنیا، سانو چنیا، اسی نہیں انہوں چنیا. جی بڑا ہوئے گا تو پھر چنے گا، ایمان لائے گا، اقرار کرے گا، پھر نہیں. خدا کہتا ہے تم نے نہیں بلکہ میں نے تمہیں چن لیا ہے. تم نے نہیں. اب بڑے چھوٹے کا رولا پائی رکھ دے گا. فضول جنی بھی جلدی ہو سکے روح نو بچنا چاہیے، اپنے آپ کو بچانا چاہیے، دوسرے نو بچانا چاہیے. جب بیڑی رڑ گئی تو پھر فائدہ کیا؟ زندگی ختم ہو گئی تو پھر کی فائدہ؟ پھر کیویں بچاؤ گے؟ تم نے نہیں بلکہ میں نے تمہیں چن لیا ہے. یہ خدا کا فخر ہے، اس نے ہمیں چنا ہے. خواہ چھوٹے ہیں، بڑے ہیں، اچھے ہیں، برے ہیں، جیسے بھی ہیں، اس نے چنا ہے. اور وہ اپنا کام لینا جانتا ہے. اگر وہ اچھے طریقے سے نہ کرے گا تو پھر جی آدھے نہیں پنجابی کی گچیوں پھڑ کے پھر کرا لینا ہے. تو ہمیں خدا کے کام کرنے ہیں، اچھے کام کرنے ہیں، اور وقت پر خدا کو پھل دینے ہیں. دعا کرے کہ خدا مجھے اور آپ کو ہمیشہ اپنی راہوں پر قائم رکھے تاکہ ہم وقت پر پھل ادا کر سکیں. مسیح خدا بن کے مسیح سے